وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے پیٹ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زار، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ افسوس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیچھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔